جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قانون شہادت آرڈر میں ہم آج اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہے ریلیٹڈ ٹو دی ریلیونس آف کریکٹر۔ اس میں 3-4 آرٹیکلز آتے ہیں، آرٹیکل 66، 67، 68 اور 69۔ اس میں بیسیکلی کریکٹر کی ریلیونس یا ارریلیونس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ کن کیسز میں اور کن سرکمسٹانسز میں ایک شخص کا پریویس جو کریکٹر ہے وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے وہ ریلیونٹ ہوگا، کن کیسز میں ارریلیونٹ ہوگا اور کن کیسز میں وہ ریلیونٹ ان رپلائی ہوگا۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، آرٹیکل 66 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے ان سول کیسز کریکٹر ٹو پروو کنڈکٹ امپیوٹیڈ irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appears from facts otherwise relevant. سول کیسز میں یہ بات کہ جی اس شخص کا تو کریکٹر ہی ایسا ہے، اس شخص کا تو کردار ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے، جو امپوٹیشن کنوے کی جا رہی ہے، جو چارجز لیول کیے جا رہے ہیں، یہ شخص تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یا اس شخص کا کریکٹر ایسا ہے کہ اس نے یہ کام لازمی کیا ہوگا، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں۔ اس حوالے سے کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا، اور کورٹ میں اس حوالے سے ایویڈنس جو ہے وہ آفر نہیں کی جا سکتی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی ایک شخص کے خلاف الزام ہے کہ اس نے کسی گورنمنٹ کی لینڈ پہ یا کسی پرائیویٹ پرسن کی ایگریکلچرل لینڈ پہ یا پلاٹ پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کا رانگ فل پوزیشن ہے اس پراپرٹی کا، اب یہاں پہ یہ اس بات کی ایویڈنس کہ جی یہ شخص تو بہت صادق اور امین ہے، بہت نیک ہے اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کا مالک ہے، تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو یہ ایک ارریلیونٹ بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سول کیسز میں پریویس کریکٹر از ارریلیونٹ۔ اسی طرح سے وائس ورسا اگر یہ بات کی جائے کہ جی دس پرسن از ہیبیچول آف ڈوئنگ دس، اور یہ شرابی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، جوا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور قوی امید ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا، یا اس کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں قبضہ گروپ کے ساتھ، تو یہ جو سول کیسز ہوتے ہیں ان میں پریویس جو کریکٹر ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ ارریلیونٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہی کریکٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اگر یہ کچھ اور ریلیونٹ فیکٹس کی مدد سے یا ہمارے فیکٹ ان ایشو کی مدد سے اگر یہ ریویل ہو رہا ہے، مطلب یہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے طور پر ہم اس کو ریلیونٹ کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن جو اینسلری فیکٹس ہیں، جو دوسرے ریلیونٹ فیکٹس ہیں، فار ایگزامپل جو نالج کے حوالے سے، موٹیو کے حوالے سے، پریپریشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، مینزریہ کے حوالے سے جو ہم نے ریلیونٹ فیکٹس دیکھے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے حوالے سے، اسٹیٹ آف مائنڈ کے حوالے سے، ٹائم پلیس آف اکرنس آف اوفینس کے حوالے سے، یا کسی اور حوالے سے اگر وہ فیکٹ جو ہے وہ اگر ریلیونٹ ہے تو پھر اس کانٹیکسٹ میں اس کریکٹر کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اوپر ایک سیپریٹ ایشو بنا کے یا اس کو ثابت کروانے کے لیے ایویڈنس جو ہے وہ طلب جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ایز اے اسپیشل کیس۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 67 ان کرمنل کیسز پریویس بیڈ کریکٹر ریلیونٹ۔ In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character is relevant. سول کیسز کے بعد بات کر لیتے ہیں جی کرمنل کیسز کی۔ کرمنل پروسیڈنگز میں
پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو شخص پروسیکیوٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کسی اوفینس کے کمیشن کا الزام ہے، تو ایسے کیسز میں اگر کسی شخص کا کریکٹر جو ہے اچھا ہے، گڈ کریکٹر کا مالک ہے، اچھی ریپوٹیشن کا مالک ہے، اور معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں وہ ایک اچھے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کرمنل کیسز میں اگر کوئی امپوٹیشن جو ہے وہ لیول کی گئی ہو، کوئی چارج ہو کسی شخص کے خلاف، اور لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، اس لوکیلٹی میں جہاں وہ رہتا ہے، اس جگہ جہاں وہ کام کرتا ہے، یا جو اس کے دوست جانتے ہیں، اوورآل اس کی ایک ریپوٹیشن جو ہے وہ ایک اچھے کردار کے مالک انسان کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کریکٹر، پریویس کریکٹر، گڈ کریکٹر جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز میں وہ ریلیونٹ کنسیڈر ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کے اوپر چوری کا الزام ہے، یا ڈکیتی کا الزام ہے، رابری ہے، ڈکیتی ہے، یا مرڈر کا ہے، اور یا ڈرنک ہو کے ایسے سوسائٹی میں انریسٹ کریٹ کرنے کا الزام ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا پریویس بیڈ کریکٹر کہ لوگ اگر ایویڈنس دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نیک آدمی ہے، اس کی ذات سے کبھی کسی دوسرے شخص کو، اس کے کسی پڑوسی کو، اس کے کسی کولیگ کو، اس کے کسی دوست کو، اس کے کسی ریلیٹیو کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچا، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہ بہت شریف النفس اور نیک اور صادق اور امین شخص ہے، تو ایسی صورت میں وہ کریکٹر جو ہے وہ ریلیونٹ کنسیڈر ہوگا۔ اس کے بعد آرٹیکل 68 پریویس بیڈ کریکٹر ناٹ ریلیونٹ ایکسیپٹ ان رپلائی ان کرمنل پروسیڈنگز دی فیکٹ دیٹ دی اکیوزڈ پرسن ہیز اے بیڈ کریکٹر از irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant۔ کرمنل پروسیڈنگز میں جو دوسری بات اس نے کی ہے وہ آرٹیکل 68 میں کی ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز میں پریویس بیڈ کریکٹر جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا پہلے ہی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ ایک اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پر جانا نہیں جاتا، اور اس کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہے، تو ایز اے میٹر آف جنرل رول اور ایٹ دی ویری فرسٹ انسٹانس اس کا بیڈ کریکٹر جو ہے وہ اس حوالے سے ریلیونٹ نہیں ہوگا۔ ہم اس کو کریکٹر کی بنیاد پہ ہی اس کو جو ہے وہ پرکھ نہیں سکتے، بلکہ ٹھیک ہے اس کا اگر بیڈ کریکٹر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو الزام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر ہمیں فریش ایویڈنس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ایکٹ ہے، یہ ایک یونیک ایکٹ ہے جس کے سرکمسٹانسز اس کی پچھلی ہسٹری سے ڈیفرنٹ ہیں۔ بے شک کام ایک ہی طرح کا ہے، لیکن یہ ایک اور کام ہے، یہ ایک اور افینس ہے، یہ ایک اور الزام ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ صرف اسی بات کی بنیاد پہ کہ جی اس کا پہلے کریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ شخص اچھے کردار کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اس کے رپلائی میں اس کے بیڈ کریکٹر کے حوالے سے ایویڈنس لے کے آئی جا سکتی ہے، پھر اس کا پچھلا کردار جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا کورٹ میں، اور اس کے حوالے سے ایویڈنس بھی کال کی جائے گی۔ دس آرٹیکل ڈز ناٹ اپلائی ٹو کیسز ان وچ دی بیڈ کریکٹر آف اینی پرسن از اٹ سیلف اے فیکٹ ان ایشو۔ اچھا جی، کچھ کیسز ایسے ہوں گے جہاں اس شخص کا پچھلا کریکٹر ہی فیکٹ ان ایشو ہوگا، اس شخص کا پچھلا کردار کیسا تھا، واز ہی اے ہیبیچول مرڈرر، واز ہی اے ہیبیچول تھیف، تو اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ جہاں اس کے کریکٹر کے اوپر اٹ سیلف ایک ایشو فریم ہوا ہو، تو وہاں پہ پھر یہ آرٹیکل جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پریویس کنوکشن از ریلیونٹ ایز ایویڈنس آف بیڈ کریکٹر، جہاں بیڈ کریکٹر ریلیونٹ ہوگا تو اس بیڈ کریکٹر کو ثابت کرنے کے لیے ایک پریویس کنوکشن جو ہے
کورٹ آف لا کی جس میں اس کو کنوکٹ کیا گیا ہو اور سزا سنائی گئی ہو وہ ریلیونٹ کنسیڈر ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 69 کریکٹر ایز افیکٹنگ ڈیمیجز ان سول کیسز دی فیکٹ دیٹ دی کریکٹر آف اینی پرسن از سچ ایز ٹو افیکٹ دی اماؤنٹ آف ڈیمیجز وچ ہی آٹ ٹو ریسیو از ریلیونٹ۔ پھر بات سول کیسز کی آ گئی۔ سول کیسز میں ایسے کیس جہاں کے ڈیمیجز گرانٹ کرنے ہوں کورٹ نے، معاملہ ڈیمیجز کا ہو، کسی کی ریپوٹیشن ہرٹ ہوئی ہو، کسی کی ڈیفیمیشن ہوئی ہو، لائبل ہوا ہو، سلینڈر ہوا ہو نیوز پیپرز کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا ادروائز، تو ایسی صورت میں اس شخص کی ریپوٹیشن کی انجری کی صورت میں واٹ اماؤنٹ آف ڈیمیجز آٹ ٹو بی گرانٹیڈ ٹو دیٹ پرسن، اس کو جانچنے کے لیے اس شخص کا جو کردار ہے، جس کی ریپوٹیشن ہرٹ ہوئی ہے، جس کی کردار کشی ہوئی ہے، اس کی ریپوٹیشن کی گریوٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کا کریکٹر جو ہے وہ پھر ریلیونٹ ہوگا، وہ کس کیلیبر کا انسان تھا، اس کی معاشرے میں کیا رسپیکٹ تھی، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، لوگ اس کو کس حوالے سے جانتے تھے، اور اس کی پرسنالٹی کو، اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی ڈسپوزیشن کو کس حد تک انجری کاز ہوئی ہے۔ تو جس حد تک انجری زیادہ ہوگی اس حد تک جو ہے وہ ڈیمیجز بھی جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو سول کیسز میں کریکٹر جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا، پریویس گڈ کریکٹر یا بیڈ کریکٹر، اس بات کو جاننے کے لیے کہ ڈیمیجز کیا گرانٹ کیے جانے چاہیے۔ اس کی پھر ایکسپلینیشن ہے جی ان آرٹیکل 66, 67, 68 اینڈ 69 the word character includes both reputation and disposition, but except as provided in Article 68, evidence may be given only of general reputation and general disposition, and not of particular acts by which reputation or disposition was shown. اس میں جو کریکٹر ورڈ یوز ہوا ہے جی ان چاروں آرٹیکلز میں، اس کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ کریکٹر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی ریپوٹیشن ہے اور دوسری آپ کی ڈسپوزیشن ہے۔ ریپوٹیشن یہ ہے آپ کی لوگوں کے درمیان پرسیپشن آپ کے متعلق، آپ کی ریپیوٹ، آپ کی ڈیفینیشن لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ کیا ہیں، اور جو ڈسپوزیشن ہے وہ آپ کی ہے انہیرنٹ مینٹل ٹریٹس، کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، آپ ایک پازیٹیو ہیومن بینگ ہیں یا ایک نیگیٹو ہیں، آپ ایک شرارتی قسم کے انسان ہیں یا ایک بولے بالے سے شریف قسم کے انسان ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا، یہ صرف ریپوٹیشن نہیں اس سے مراد کریکٹر سے، بلکہ اس سے ڈسپوزیشن بھی مراد ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اسپیسیفکلی ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر ایکٹ نہیں دیکھا جائے گا ڈسپوزیشن کو یا ریپوٹیشن کو، بلکہ اس کا مراد آرٹیکل 69 کی مراد اس میں اس کی جنرل ریپوٹیشن ہے ان اٹس ٹوٹیلٹی، اور اس کی جنرل ڈسپوزیشن ہے انکلوسیو ٹائپ کی، ایک ایکٹ کو بنیاد بنا کے ہم اس کے حوالے سے یا کچھ چیزیں اسپیسیفائی کر کے ان کو ہم ڈگ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو جنرالٹی میں دیکھنا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو اور اس کی ڈسپوزیشن کو، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیژن کرنا ہے۔ سو دیٹس اٹ، تھینک یو ویری مچ۔